دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے قبل حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم معاملہ میں دیکھا کہ دہلی میں آفتاب عالم تاب طلوع ہوا ہے، جس سے تمام مملکت منور و تاباں ہے، اور وہ حضرت قاضی صاحب کے مکان میں اتر آیا ہے، اور وہ آفتاب قاضی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ اب میں تمہارے مکان میں ہی رہوں گا۔ حضرت قاضی صاحب یہ خواب دیکھ کر حیران تھے، دیکھو اس خواب کا کیا نتیجہ ظہور میں آتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کے دل میں ضرور تھی کہ دہلی میں عنقریب کوئی ولی کامل آنے والا ہے اور وہ میرے مکان میں قیام پذیر ہوں گے۔ اس خواب کو دیکھتے ہوئے 2 روز نہ گزرے تھے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی دہلی تشریف لے آئے، جہاں ایک بھٹیارے کے مکان میں حضرت کا معتقد تھا، وہاں قیام پذیر ہوئے۔ اسی روز قاضی صاحب کو خواب میں حکم ہوا کہ ہمارا دوست قطب الدین اس شہر میں آیا ہوا ہے، فلاں بھٹیارے کے مکان میں ٹھہرا ہوا ہے، جلد جاؤ انہیں اپنے گھر لے آؤ، وہ تمہارے یہاں قیام کریں گے۔ قاضی حمید الدین فوراً ننگے پاؤں بھٹیارے کے مکان میں پہنچے اور حضرت بختیار کاکی کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے مکان پر لے آئے۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ اس وقت حضرت قطب صاحب کی عمر 17 سال کی تھی، لیکن اس کم سنی کے باوجود بے حد و غایت کے حامل تھے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اگرچہ قطب صاحب کے استاد تھے، لیکن قاضی صاحب نے حضرت قطب صاحب کی وہ خدمت اور ادب و احترام کیا کہ لوگ حیران ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ خواجہ قطب الدین تو تمام مشائخ کے قطب ہیں اور قاضی حمید الدین سے 1000 درجے بہتر و برتر ہیں، اور قاضی صاحب حضرت قطب صاحب کی بال برابری بھی نہیں کر سکتے۔ اس خدمت کے صلے میں باوجود یہ کہ قاضی صاحب اپنے پیر و مرشد سے فیض نعمت حاصل کر چکے تھے، حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو نعمت روحانی و خلافت عطا فرمائی۔ کچھ عرصے بعد شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب پیش کیا، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کے بعد شیخ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے شیخ الاسلام بنے۔ سیر العارفین میں ہے کہ شیخ نجم الدین صغرا بڑی اچھی عادت اور اخلاق کے آدمی تھے، مگر شیخ الاسلام کا عہدہ ملتے ہی ان کی حالت بدل گئی، دنیاوی جاہ و جلال پر فریفتہ ہو گئے، اور جو خوبیاں ان میں شیخ الاسلام بننے سے پہلے تھیں، شیخ الاسلام بنتے ہی رفو چکر ہو گئیں۔ حضرت قطب صاحب کی دہلی میں تشریف آوری کے بعد رجوعات خلق تھا، عوام و خواص حضرت قطب صاحب پر شیفتہ و فریفتہ تھے۔ شیخ نجم الدین صغرا نے بھی یہی خیال کیا کہ شیخ الاسلام بننے کے بعد بھی مرجع خلائق بن جاؤں گا، مگر شیخ الاسلامی کے بعد کسی نے بھی ان کو منہ نہ لگایا۔ وہ رسمی طور پر شیخ الاسلام ضرور تھے، مگر کوئی ان کو پوچھتا تک نہ تھا۔ اس کے برعکس حضرت خواجہ صاحب کی یہ حالت تھی کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کی غلامی باعث صد افتخار اور سعادت دارین تصور کرتے تھے۔ شیخ نجم الدین صغرا نے یہ حال دیکھ کر رشک و حسد سے اندر ہی اندر سلگنے لگے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے اور حضرت بختیار کاکی کی خانقاہ میں قیام فرمایا تو حضرت قطب صاحب نے بادشاہ سلامت کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دینی چاہی، مگر حضرت خواجہ غریب نواز نے منع فرما دیا۔ لیکن اس کے باوجود بادشاہ اور عوام کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع ہو گئی۔ لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے، باوجود یہ کہ شیخ نجم الدین صغرا سے حضور خواجہ غریب نواز سے خراسان سے ملاقات تھی، مگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر رشک و حسد کی وجہ سے خواجہ غریب نواز ملنے تک نہ آئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود شیخ الاسلام سے ملنے تشریف لے گئے۔ اس وقت شیخ الاسلام اپنے مکان کا چبوترا تعمیر کروا رہے تھے۔ شیخ الاسلام نے نہ حضرت خواجہ غریب نواز کا استقبال کیا، نہ خوش آمدید کہا، اور نہ ہی حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف اچھی طرح سے ملتفت ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا
کہ مجھ سے ملنے دہلی کے مشائخ و علماء اور خواص و عوام آئے، مگر تم نہ آئے۔ تم نے شیخ الاسلامی کے گھمنڈ میں پرانے دوستوں کو بھی بھلا دیا۔ شیخ الاسلام نجم الدین صغرا یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں سر رکھ کر معاذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں جیسا آپ کا مخلص تھا ویسا ہی اب بھی ہوں، مگر قطب صاحب نے میری قدر و منزلت برباد کر دی۔ جب سے قطب صاحب دہلی تشریف لائے ہیں خلقت انہی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ میں تو برائے نام شیخ الاسلام ہوں، مجھے تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی تم میرے ساتھ چلو، یہاں کے بعض آدمی تمہارے دہلی میں قیام سے ناراض ہیں۔ یہ فرما کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ شیخ نجم الدین صغرا کے مکان سے واپس آ گئے۔ شیخ الاسلام نے منت سماجت کی کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا کھا کر جائیے، مگر خواجہ غریب نواز نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے اہلیان دہلی کو بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ یہ خبر سن کر بےتاب ہو گئے۔ جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ غریب نواز کے ہمراہ اجمیر روانہ ہوئے تو تمام شہر میں یک بارگی شور ماتم اور واویلا بپا ہو گیا۔ لوگ دیوانہ وار آپ کے پیچھے روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ سے عوام و خواص کی عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ لوگ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں کے نیچے خاک اٹھا کر سر آنکھوں پر مل رہے تھے اور حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے روتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان شمس الدین کو خواجہ غریب نواز کی اور حضرت قطب صاحب کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو آپ دوڑے ہوئے خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوئے اور باکمال منت و زاری سے عرض کیا، حضور قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کو اجمیر نہ لے جائیں، براہ کرم انہیں یہیں رہنے دیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز اہلیان دہلی کی عقیدت اور شیفتگی کا مشاہدہ فرما چکے تھے۔ سلطان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے فرمایا، بابا قطب الدین تم دہلی ہی میں رہو، تمہارے چلے جانے سے سارے شہر والے پریشان ہو جائیں گے، یہ شہر تمہارے سپرد ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے فرمان سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی واپس تشریف لے آئے۔ سالک السالکین میں ہے کہ سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تعلیم و تربیت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود سلطان موصوف کو حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بے حد عقیدت و محبت تھی۔ عجب نہیں کہ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی شرف عدادت حاصل ہو، چونکہ حضرت قطب صاحب کے خلفاء میں سلطان موصوف کا نام بھی شامل ہے۔ اس لیے خیال یہ ہے کہ سلطان موصوف آخر وقت میں حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے ہوں گے۔